السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدر محترم، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس بارونق مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے انسان کی تخلیق کا اصل مقصد۔ سامعین کرام، مالک ارض و سما، خالق کون و مکانے جب اس رہے ارض کو بسانا چاہا اور اس خرابہ کو آباد کرنا چاہا تو اس نے فرشتوں سے کہا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے بڑے طمطراق سے کہا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس دھرتی پر ایسوں کو وجود بخشیں گے جو خون خرابہ کریں، جو تیری اس پاک مٹی کو ظلم و بربریت کا اڈا بنائے اور ناحق خون بہا کر اس سرزمین کو لالہزار کریں؟ تو فاطر السماوات والارض نے فرمایا تھا: انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں زمین پر ایسی مخلوق بسانے جا رہا ہوں جو ملکوتیت اور بہیمیت کا حسین مرقع ہوگی، جو آب و پانی کے اجتماع کے باوجود رائے اعتدال پر گامزن رہ کر اپنے پیدا کرنے والے کی احسان شناس اور مقصد تخلیق سے آشنا ہوگی، اور اس مخلوق کا نام ہوگا بنی نوع انسان۔ سامعین کرام، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت اور اپنی اطاعت و فرمان برداری کے لیے، اپنی پرستش و سرنوائی کے لیے عدل سے وجود بخشا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچانے، ہر آن و ہر وقت اس کا مرکز اصلی، وہ محور اصلی، وہی ذات وحدہ لا شریک ہو۔ عبادت و ریاضت سے لے کر معاملات و تعلقات تک تمام شعبوں میں لوگوں کی نہیں بلکہ اسی ذات کی خوشی کا خیال رکھے، اس کی زبان ذکر الہی سے مرتوب ہو، اس کا دماغ فکر آخرت سے معمور ہو، اس کا دل لوگوں کی دکھوں کو دیکھ کر دکھی ہو جائے اور لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنا دے کر رویا۔ حضرات، لیکن افسوس ہے افسوس، 21ویں صدی کا یہ انسان اپنا سبق بھول چکا ہے۔ اس کا مرکز اصلی خدا کی چوکھٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طریقہ نہیں، غیروں کا طریقہ ہے، مادہ پرستوں کا وطیرہ ہے۔ اس سے مادہ وہ معدہ کو محور حقیقی سمجھ کر اس کے گرد چکر لگاتا ہے، اور وہ مادیت و عرفیت کے گھراؤنے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے غافل، اپنے روزی رسا سے بے پہلا ہو گیا ہے، جس کے سبب آج پریشانیوں و پشیمانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی طوفان و سیلاب کی شکل میں اسے سزائیں مل رہی ہے کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے، کئی زلزلہ کی صورت میں اس پر آفت سماوی نازل ہوتی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اس کی آنکھوں دماغ سے پردہ نہیں ہوتا۔ حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور اپنے مالک حقیقی خالق کے دو جہاں کے حقوق پہچانے اور اپنے معاشرے سے ظلم و ستم، جبر و تشدد، بربریت اور زیادتی کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف، ہمدردی و غمخواری کا ماحول پیدا کریں، تاکہ اس دھرتی کے بنانے والے کو بھی پیار آئے اور زمین جنت